ویلکم بیک. اچھا سر, بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر کا سوال تھا, آپ نے اب اس کا میری بیٹی بڑا درد بندی والا سوال کر رہی تھی کہ آخر ہم کیا کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان بچہ ہے اس کو اسلامی تعلیمات سے, شریعت محمدی سے, اللہ کی تعلیمات سے, اسلام کی بنیادی تعلیمات سے, کردار کے والے سے, اصلاح حسنہ اخلاقی حسنہ کی والے سے وہ اتنا قریب نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے سمپل فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق حسنے ہیں. اور دوسری بات ہے کسی بھی انسان کا اگر ہم اس کے قد کاٹ دیکھنا چاہیں, اس کے قد و قامت دیکھنا چاہیں, تو سب سے بڑا انسان وہ جو اخلاقی حسنہ میں سب سے بڑا بلند ہے. کیونکہ اخلاقی حسنہ کو, اخلاقیات کو اپنانا ایک مشکل عمل, اور دنیا میں جب بھی کوئی چینج آئی ہے, آقا کریم کی پوری زندگی اگر ہم دیکھ لیں کہ آقا کریم کے اگر جو اسلام پھیلا, بڑے سے بڑا دشمن, بڑے سے بڑا مخالف, بڑے سے بڑا جو طاقتور بندہ آتا تو آپ اخلاقی حسنہ کی وہ مثال قائم کرتے تھے, وہ اخلاق سے مر جاتا تھا اور وہ کہتا تھا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. ہمیں یہ کرنا, ہمارے بچوں کے سامنے پہلے ہم نے خود رول ماڈل بننا ہے, ایک بات ہے, اور آقا کریم کی شریعت, آقا کریم کی محبت, امام حسن علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, حضرت اسامہ بن زید, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, اور وہ بہت سارے نوجوان جو بچے تھے, بی بی سیدہ زہرا تھی, بی بی سکینہ, اس کے بعد ام کلثوم ہے, ساری جو آقا کریم کی بیٹیاں ہیں, وہ سارا ماحول, اور گھر کا ماحول, ماں باپ کا ماحول, وہ سارا جب ہم دیکھیں کہ تو وہاں پہ محبت تھی, پیار تھی, چھوٹوں سے پیار, بڑوں سے پیار. اور دوسری میں یہاں پہ اکثر ہوتا ہوں, ایک بڑھیا جب پاگل سی بڑھی آتی ہے ایک دن آقا کریم کے پاس آ کر کہ مجھے تم سے کام ہے, آپ سے کام ہے, تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے. اب سارا جو صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ بڑھیا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رکھتی, آپ اس کے پاس جا رہے تھے, وہ جہاں کہہ رہی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے, کھڑے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ذہنی طور پہ نارمل ہے, پاگل مار رہے تو آپ اس کے ساتھ کیوں ٹھگ کے جا رہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تو میرے رب کی بندی, تو جیسے وہ کہ میں ویسے کروں گا کیونکہ وہ اس کو میری ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں میں وہ تربیت, وہ اخلاقیات, وہ اخلاقی حسنہ آ جائیں, وہ آقا کریم سے پیار کریں, تو پہلے ہم نے خود رول ماڈل بننا ہے. رول ماڈل بننے کے بعد آقا کریم اور اس دور کے جو عظیم نفوس قدسیہ ہیں ان کے زندگیوں کے واقعات جب انہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ اسے رنگ برنگے بھی جائیں گے. تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, یا شہید ہو یا اللہ 5 تسبیحاں, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 5 تسبیحاں, آیت الکرسی صبح شام 11 بار, سورہ فلق سورہ ناس صبح شام 11 بار, اور خدا نہ کرے اگر کوئی بچے بعض کا زیادہ نافرمان ہو تو اس کے لیے اگر آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار پڑھ کے ان کو پر کوئی چیز کھلا دیں, اس سے بچے صراط مستقیم پہ آتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ثاقب ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ ہے, رشتے نہیں ہو رہے, وہ رشتہ ہو بھی جائے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے وہ حالانکہ ہمارا ٹاپک تو نوجوانوں کی اصلاح کے حوالے سے, لیکن کیونکہ یہ درویش کا بڑا ہے, درویش کی دنیا ہے, یا کوئی اور بھی ہمارا بھائی کر کے, تو وہ سارے لوگ, میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں, یہ بچہ بھائی جو فون کر رہا ہے, اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے, پہلی شادی ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, خدا نہ کرے طلاق ہوگی, خدا نہ کرے کہ فوتگی ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رائٹ دیا, آپ شادی کے حوالے سے کوئی رکاوٹ کا جو شکار ہے, جب پروسیس کریں گے, عمل کریں گے, انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی, اور بہت جلدی آپ کی من پسند شادی بھی ہو جائے گی اور دوسری بھی شادی ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینا ہے اور کلونجی کا تیل لینا ہے. ایک بوتل پانی, عرق گلاب, کلونجی کا تیل, اس پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ طٰہٰ 1 بار, سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, اور سورہ طٰہٰ 1 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, آپ نے دوبارہ نہیں پڑھنا. پانی ایسے بچہ جو ایسا بچہ بچی, ایسی خاتون یا ایسا بچی یا ایسا بیٹا جو رکاوٹ کے شکار, جس کی شادی نہیں ہو رہی, پانی اس نے 41 دن پینا ہے, ہر حال میں. کوئی بیٹی ہے تو پاکی نپاکی میں پانی پینا ہے, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. عرق گلاب سے 3 مختلف دنوں میں شاور لینا ہے, 3 مختلف دنوں میں نہانا ہے عرق گلاب سے. اور جو کلونجی کا تیل ہے رات کو ماتھے پہ کم از کم 7 دن لگانا ہے. اس سے آپ کی بڑی سی بڑی رکاوٹ بندش دور ہو جائے گی. تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی من پسند شادی ہو جائے, آپ کی مرضی کی شادی ہو جائے, تو آپ نے یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اللہ میری رکاوٹ بندش دور فرما 5 تسبیحاں, یا لطیف ہو یا حلیم ہو, یا لطیف ہو یا حلیم ہو 5 تسبیحاں, یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ 5 تسبیحاں, اور یا عزیز ہو یا سلام ہو یا اللہ 3 تسبیحاں. یہ تسبیحاں پڑھنی ہے اور سورۃ طٰہٰ روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے. یہ وہ ذکر اذکار ہے, یہ وہ تسبیحات ہیں, جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی سی بڑی رکاوٹ, بڑا سے بڑا مسئلہ حل ہوگا, اور بہت جلدی آپ کی ایک قابل اور نیک جو فیملی ممبر ہے, جگہ باہر کو بندہ ہے جس کو آپ کی شادی ہوگی, اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ عبداللہ موجود ہیں لاہور سے. سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ میرے سر سے میری پھوپھو کا بیٹا ہے, وہ جوانی کی دہلیز پر ہے, وہ شدید اخلاقی اور عملی بحران کا شکار ہے.
یعنی اس کے اندر 3 خامیاں جو میں نے نوٹ کی، جو پھپھو نے مجھے بتائیں، کہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کرتا ہے، غلط فحش مواد کی طرف اس کی توجہ ہے، اور گمراہ کن لڑکوں کے ساتھ اس کی اٹھنا بیٹھنا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات کے متعلق جو ہے نا وہ سننا بھی نہیں چاہتا. تو ہمیں نفسیاتی جدید نفسیات اور نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں کوئی ایسا حل بتا دیجیے یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ ہم اس کی عملی تربیت کے لیے کچھ بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے. بڑا اچھا اس نے سوال کیا اور کھل کے اس نے بیان کیا کہ پھوپھو نے سے کہا کہ جب بچہ بری تو خرافات میں پڑ جائے. جب ہمارا جو نیا دور کا بچہ ہے نا، جب یہ بلوغت میں قدم رکھتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو جوانی کی چکا چوند اور اس کا سحر، اس کی خوبصورتی، اس کا رمیس، اس کا جن سے مخالف کی طرف رجحان، اور اس وقت بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرے سے بڑا فاتح، دنیا سے میرے سے بڑا انسان، دنیا سے میرے سے بڑا خوبصورت انسان کو نہیں. وہ جیسا بھی اللہ نے صفت ڈالی ہر انسان کے اندر کہ اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، اور خاتون کہتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں. تو یہ سب کے اندر آتی ہے. لیکن اس وقت اگر شیطان آپ پہ غلبہ ڈالے، وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. شیطان آپ پہ غلبہ ڈالتا ہے خواہشات کے ذریعے، نفس کے ذریعے. جب وہ خواہشات ڈالتا ہے آپ کے اندر اور اٹریکشن اس کی وہی ہے، برائی کی طرف جائے گا، وہ جھوٹ کی طرف جائے گا، وہ جو چکا چوند ہے، جو فاشی ہے، اس کی طرف جائے گا. یہ شیطان کے وہ عملی اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے. یہ خطرناک پہلو. اس میں اس کے ساتھ کاؤنسلنگ، اس کے ساتھ تربیت، اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کرنے کے بعد ایسے بچوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایسے بچوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں، اس کا سافٹلی بات کرنی ہے. اس کو سافٹلی بات کرنے کے بعد اس سے ڈبیٹ بات کرنی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے، کسی سمجھدار بندے کو پکڑ لیں، کسی سمجھدار خاتون کو پکڑ لیں جو پیار سے، دھیان سے، بڑی محبت سے اس کے جو کوشچن ہے، اس کے اندر جو کوشچن آ رہے ہیں مذہب کے حوالے سے، مقدس ہستیوں کے حوالے سے، وہ باغی ہو چکا ہے. جب وہ کوئی سمجھدار بندہ یا کوئی اچھی ویڈیو، اچھا لیکچر اسے ریکویسٹ کر کے سنیں کہ میرے کہنے پہ آپ یہ ویڈیو، یہ لیکچر سنیں. جب وہ سنے گا، اس سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بات چیت کی ضرورت ہے. بات چیت کے بعد اب میں تسبیح ذکر اذکار بتاؤں گا تاکہ کوئی بھی ایسا بچہ، کوئی بھی ایسی لڑکی جو صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے، جو اخلاقیات کے حوالے سے، اسلامیات کی، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے وہ میڈیا کی چکا چوند میں گم ہے، میڈیا کے نشے میں گم ہے، میڈیا کی جو ایک روشنی، رنگ و نور کا سیلاب اس میں گم ہے اور اسلام سے دور ہے. لہٰذا ایسے لوگ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کرنا کیا؟ انہوں نے پہلا کام آپ نے کرنا کہ ایسے بچوں کے لیے نا اپنے پانی پہ یا کسی چیز پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81، سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 84، 85، 86 جو برائی میں پڑھ چکا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 84، 85، 86 11 بار. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. یہ وہ اللہ کے اگر کوئی خدا نے، اگر کوئی نوست ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، کوئی برائی میں پڑ گیا ہے، تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یہ ساری آپ نے 2 بار 11 بار پڑھ کے ایسے بچے کو یا تو دم کر کے کھلا دیں یا اس کو ذہن میں لا کے دعا کریں. جب آپ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا سورہ نصر جو ہے نا، سورہ نصر اور سورہ علم نشرہ ہے، یہ دونوں 11 بار پڑھ کے اس کو کسی چیز پہ دم کریں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. آخری وہی یا شہید ہو یا اللہ میرے بچوں کو صراط مستقیم پہ لا 3 یا 5 تسبیحاں، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 یا 5 تسبیحاں. اور ایک خاص تسبیح میں اس بات میں بتانے لگا ہوں، جو لوگ اس کو عشاء کے بعد پڑھے گا تو وہ حیران اس کا رزلٹ دیکھ کے ہوگا. 11 بار درود پاک پہلے، 11 دفعہ درود پاک بعد میں. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم 5 تسبیحاں اگر اس خیال کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ میاں میرا بچہ یا میری بچی جو برائی کی طرف چلا گیا، وہ سوشل میڈیا کی طرف چلا گیا، وہ اسلام سے دور ہو گیا ہے، آقا کریم سے کی سیرت سے دور ہو گیا، تو یہ وہ تسبیح ذکر اذکار سے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہے. جب یہ ذکر اذکار تسبیحات آپ کریں گے انشاءاللہ بچہ جو رائے راست سے ہٹا ہوا ہے، جو برائی کی طرف آئے گا وہ نیکی کی طرف آئے گا. اور اگر اس کا نفس اس کو بڑا تنگ کرتا ہے تو نفس کی پامالی، نفس کو زیر کرنے کے لیے اگر آپ اللہ الصمد 3 تسبیحیں اس کا خیال کر کے پڑھیں تو اس کا نفس مغلوب ہوگا، شیطان کے شکنجے سے آزاد ہوگا اور نیکی اور رائے راست کی طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے سر. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو کردار سازی اور اخلاق کے حوالے سے کیا سبق دیتی ہے؟ بیٹا جب اس کا سمپل مسئلہ ہے کہ آقا کریم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سردار پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری میسج پوری کائنات کے لیے دینا تھا، ان کے اندر وہ ساری نبیوں والی خوبیاں، پوری کائنات میں جو اچھائیاں ساری آقا کریم کی ذات میں سمیٹ دی گئی تھی. زندگی میں بچپن سے لے کے آقا کریم کے آخری دن تک اب سارے واقعات، جب بھی کوئی پرابلم آئے تو آپ دیکھیں کہ بچپن میں آقا کریم کیا کرتے تھے، جوانی میں کیا کرتے تھے، ایز اے
خامد کیا کیسے تھے, ایز اے باپ کیسے تھے, ایسا بیٹے کیسے تھے, اور دوسری بات ہے کہ ایز اے پڑوسی کیسے تھے, ایز اے سردار کیسے تھے, ایز اے جرنیل کیسے تھے, ایز اے مبلغ کیسے تھے. آقا کریم کی زندگی کے سارے پہلو اتنے روشن ہیں, سارے اتنے جامع ہیں, سارے اتنے مکمل ہیں. وہ احسن الخالق تھے, یعنی کہ ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں. تو جب بھی کوئی مشکل آئے, جب بھی ٹینشن ہے, تو آقا کریم کی زندگی کے اس حصے کو دیکھیں کہ وہ ایز اے نیبر, ایز اے ٹیچر, ایز اے استاد, ایز اے خامد, ایز اے دوست, ایز اے ساتھی, ایز اے دشمن, اللہ نہ کرے دشمن, وہ تو نہیں تھے لیکن مخالف تھے, وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے. تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں وہ نور, وہ روشنی, وہ فراست, وہ بصیرت, وہ آگہی, وہ فہم و ادراک ملتا ہے کہ ہم اس کی روشنی میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. کیوں آقا کریم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک ہی تھا, درگزر کرنا, صبر کرنا, اور دوسروں کو اللہ کی طرف لانا صبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان سے چیزیں ٹھیک ہوگی اور ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے. سر, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں میں صبر, برداشت اور اختلاف رائے کا احترام کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ اس لیے کر سکتی ہے کہ جب ہم ان کے واقعات جہاں پہ آپ نے صبر کیا, اس میں شاہ ابی طالب کا واقعہ دیکھ لیں آپ, جتنا عرصہ آپ وہاں پہ اپنے خاندان کے ساتھ, قریش مکہ نے آپ کا بائیکٹ کر دیا, تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ وہاں پہ ٹھہرے, اور جس صبر, جس ہمت, جس استقامت کے ساتھ آپ نے وہاں ٹائم گزارا. پھر آپ دیکھیں وہاں پہ جب طائف میں آپ گئے, تو طائف میں جب دشمنوں نے اور مخالفین نے آپ کے اوپر وہ ظلم زبر کیا, وہاں آپ کا سلوک کیا تھا. پھر جنگی عہد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گیا, وہاں پہ کیا تھے, جب اسلام کی ابتدائی دنوں میں, مکی زندگی میں, جب آپ نماز پڑھتے تھے, دشمن کس طرح آپ کو تنگ کرتے تھے, بعض کا تو اونٹ کی اجری جس طرح اور کرتے تھے, اور گلیوں محلوں میں لوگ آپ کا پیچھا کرتے, آپ کے غلاموں کو تنگ کرتے تھے, آپ کے غلاموں کو شہید کرتے تھے, آپ کے گھر والوں کو تنگ کرتے. تو یہ وہ سارے معاملات جو ہیں, آپ نے ہر لمحہ, ہر سختی, ہر مشکل ٹائم پہ صبر کیا. تو جب ہم ان کے صبر کو دیکھیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی میں اس صبر کو لائیں گے, تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور ہم صراط مستقیم کی طرف آ جائیں گے. سر, اگر آج کے نوجوان اپنی زندگی میں صرف ایک نبی کے جو اصول میں سے کوئی ایک اصول اپنے زندگی کا اصول بنائے تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ صبر, اس میں جو ہوگا نا صبر, کہ ہر بات پہ صبر کرنا ہے اور ہر بات کے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ رب یہاں پہ کیا چاہتا ہے. چلو ہم کہہ رہے, میں کہتا ہوں جو انسان ترجیح اول رب کو بنا لے, آقا کریم نے ساری زندگی ترجیح اول رب کو بنایا, رب کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے ساری زندگی گزار دی. تو یہاں پہ صبر و تحمل جو ہے, اور رواداری اور برداشت کرنے کا جذبہ اگر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, تو ہم اس نور کو, اس روشنی کو, اس فہم و فراست کو پا لیں گے, جس سے ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے, ہمارے انسان صالح بن سکتے ہیں, اور یہاں پہ امن کی نہریں بہہ سکتی ہیں, اور یہاں پہ جو ظلم ہے, تشدد ہے, لوٹ مار ہے, فراڈ, جھوٹ ہے, اس کا کلا کما ہوگا, اور یہ معاشرہ ایک زندہ معاشرہ, ایک مفید معاشرہ, ایک صالح معاشرے کے طور پہ زندہ چلے گا. سر, نوجوانوں میں دینی شعور اور جدید تعلیم کے درمیان توازن کیسے قائم رہے؟ آقا کریم نے جو فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. آقا کریم ہنر کے حوالے سے, ایک بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے نا بھیک چاہیے, مجھے کوئی پیسے چاہیے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس ایک واقعے سے ہمیں آقا کریم کی ساری فہم و فراست سمجھ آ جائے گی. آپ کہتے ہیں گھر جاؤ, تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے, وہ بندہ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو چادر ملتی, تو آپ چادر لے کہتے میرے گھر میں چادر کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ اس کو نہ کہتے کہ میں اس کی نیلامی کرتا ہوں, کوئی اس کو خریدنے والا ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو 1 دینار میں خریدتا ہوں. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ ایسا کرو, آدھے دینار کا گھر میں راشن لے جاؤ, باقی دینار سے کلہاڑا خریدو, کلہاڑا خریدنے کے بعد جنگل میں جاؤ, اور 10 دن مجھے نظر نہیں آنا. وہ بندہ اپنے گھر کو راشن دے کے نا جنگل جاتا ہے, اور وہاں سے لکڑیاں لاؤ, لکڑیاں لا کے بیچو. تو 10 دن وہ بندہ جاتا رہتا, آتا رہتا. جب 10 دن بعد آقا کریم کے پاس آتا ہے, تو آقا کریم فرماتے کہ بتاؤ آپ تم پیسے لینے والے ہو یا کیا؟ تو کہنے لگا آج میں پیسے لوں گا نہیں, میں پیسے دوں گا. تو آقا کریم نے ایک بے روزگار نوجوان کو ہنر دے کے, تربیت دے کے, تربیت کر کے, راستہ دکھا کے یہ بتایا ہے کہ جب آپ کے پاس ہنر ہے, جب آپ کے پاس کام ہے, تو پھر آپ دوسروں سے پیسے مانگتے نہیں, دوسروں کو دیتے ہیں. یہی روش اگر ہماری آج کی عملی زندگی میں آ جائے کہ ہم جو نوجوان ہے, جو بے ہنر ہے, جو بیکار بیٹھا ہے, اس کو جب تربیت دیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو گھر والے کو اگر دورہ پڑا ہوتا ہے ڈاکٹر انجینئر کا, اگر بچہ آپ کا ڈاکٹر انجینئر سی نہیں کر سکتا, اس کو اگر تھوڑے دماغ کا ہے, ٹیلنٹ کم ہے, اس کو الیکٹریشین بنائیں, پلمبر بنائیں, اسی کا کام سکھائیں, مہینے کا وہ تو باری نہیں آتی, ملتے نہیں بندے. جب آقا کریم کی سنت پہ ہم عمل کریں گے, کیسے بچے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے پاس جب ہنر ہوگا تو وہ کمائیں گے, خود بھی اپنی زندگی باعزت گزاریں گے, اور اپنے پیرنٹس کو بھی ایک شاندار زندگی دیں گے. بٹ سر, نوجوانوں میں جو آج کل کے نوجوان ہیں, وہ تو ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بزی رہتے ہیں. ان لوگوں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ
ان اصولوں کے اوپر اپنے آپ کو مطلب کہ اپنی کریکٹر کو صحیح کر سکیں؟ بیٹا یہی جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہمیں بچوں کو سوشل میڈیا کے میرٹس ڈیمیرٹس بتانے پڑیں گے کہ یہ سوشل میڈیا کے روشن پہلو ہیں، یہ اس کے تاریک پہلو ہیں. سوشل میڈیا کا اگر استعمال کرو گے تو یہ تمہاری زندگی میں پازیٹیو چینجز آئیں گی، ہماری چیزیں نیگیٹو آئیں گی. بچوں کو بچپن سے ہی سوشل میڈیا کے میرٹ ڈیمیرٹ، اچھائیاں برائیاں بتانی پڑیں گی. جب ہم بتائیں گے پھر اس کو سوشل میڈیا کا یوز دکھانا پڑے گا کہ تمہیں سوشل میڈیا کا بڑا شوق ہے، تم آن لائن بزنس کرو، چیزیں بیچو، یہ بھی تو طریقہ ہے نا. اگر تمہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے اسکرین پہ بیٹھ کے تمہیں مزہ آتا ہے، آن لائن کام کرو، بزنس کرو، چینل بناؤ، چینل بنا کے اپنا کمائی کرو. جب ہم سوشل میڈیا کے یوزز کا طریقہ بتا دیں گے تو پھر ہم اپنے بچے کی مدد کریں گے اور ہمارا بچہ کامیاب بھی ہوگا. اس کی مرضی کا بچہ کہاں کامیاب ہوتا ہے؟ جب اس کی مرضی کی ایکٹیویٹی کی جائے. آپ جب اس کو مرضی کی ایکٹیویٹی سکھائیں گے، سوشل میڈیا پہ کیسے ارننگ کرنی ہے، کیسے کمائی کرنی ہے، ادھر سے چیز لے کے ادھر کیسے دینی ہے، تو اس سے وہ بچہ بور بھی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک بھی ہوگا اور سوشل میڈیا کے پازیٹیو اثرات بھی اس کی زندگی میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے، اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.